جی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اقرار بھائی جو کہ ماہ ناز اینکر ہیں، ایک میں نے ویڈیو کی تھی جس میں ایک خاتون ہیں جو کہ مسلسل 6 سال سے یہی الزام لگا رہی ہیں کہ اقرار نے میری بیٹی کی ڈونیشن کے پیسے کھائے ہیں۔ جس کے بعد یہ سٹوری میں نے کور کی آج سے 2 سال پہلے نیا پاکستان کے لیے، تو میں نے رابطہ کیا اقرار بھائی کے بڑے اچھے دوست یاسر شامی سے۔ ان کو کہا کہ یہ خاتون قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے، سارے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو اپلوڈ نہ کریں، اقرار بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو سینڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ آپ کو موقف دیتے ہیں۔ تو میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اقرار بھائی کے ساتھ بات ہوئی یاسر شامی کے تھرو، ایس ایم ایس موجود ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں۔ تو جس کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس کے بعد کیا ہوا، دیگر لوگوں نے اس کے اوپر سٹوری کی اور پھر ان لوگوں سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ میں نے پھر موقف لینے کی کوشش کی، پھر یہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ الٹا وہاں سے غصہ ہوا ایک انسان، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو جس کے بعد خاتون مجھے مسلسل فون کر رہی تھیں، مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی پیسے کھا لیے ہیں دیگر لوگوں کی طرح، آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر تب میں وائٹ نیوز پہ تھا، تو وائٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے میں نے وہ ویڈیو کی۔ میں نے دوبارہ رابطہ کیا لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی موقف یا کسی نے رسپانس ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد اقرار بھائی نے وہ میری ایک تصویر اپنے سریام کے پروگرام میں چلا دی کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے جا کے انٹرویوز کرتے ہیں۔ جس کے بعد میں نے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور کیا انہوں نے میرے سے موقف لیا تھا؟ میرے سے پوچھے بغیر انہوں نے جو تصویر چلا دی، جو وہ بات کر رہے ہیں، کیا وہ درست تھا؟ اس کے بعد ہی میں خاموش رہا، لیکن پھر مسلسل مجھے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا۔ تو وہ ویڈیو میں نے ٹویٹ کر دی۔ ٹویٹ کرنے کے بعد جو ان کا موقف ہے، انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گا۔ مجھے پھر کہا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ آپ کے خلاف ہر جانے کا نوٹس جاری کر دوں گا، لیگل نوٹس۔ تو آگے سے پھر میں نے کہا اوکے۔ جس کے بعد 35 کروڑ ہر جانے کا نوٹس انہوں نے مجھے جاری کیا ہے۔ اور ایک صحافی جو ہے وہ صحافی کی زبان میں بات کرتا ہے، پابندیاں لگانا اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے لیکن صحافی کا کام نہیں ہوتا۔ جس کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ عدالت میں ہوگا، تو ہم عدالت میں جائیں گے اور جو میرے لائر ہیں بریسٹر حسان ہے صاحب، وہ میرے اس کیس کو دیکھیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ ہم عدالت میں چاہ رہے ہیں سر کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس ہمارا بڑا پرانا ایک ایکٹیوسٹ بھی سمجھتا ہوں اس کو، اور ایک انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ بات کرنے والا شخص ہے اور بڑا کھڑا اور دلیر آدمی ہے۔ میں تو خود بلکہ اس کو آزمایا ہے کئی انسانی حقوق کے کیسز میں، جس طرح کی صحافت اس نے کی ہے، جس طرح یہ کھڑا رہا ہے اور اس پہ پریشر آیا، اور خوشی ہوئی کہ آج بھی ایک بے ایک 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 بے قصور فیملی کے لیے، ایک مظلوم فیملی کے لیے، بے قصور ہے نہیں، وقت بتائے گا، لیکن ہمارے لیے اس نے مظلوم فیملی ہے جو اپنا حق مانگ رہی ہے 6 سال سے، یہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات لیگل نوٹس کی، میرا نہیں خیال اس میں کوئی سبسٹنس ہے، اور بالکل ہی ایک وہ کہہ لیں پریشر اور بلیک میلنگ اور زبان بند کرنے کے لیے کی ایک کوشش ہے۔ اور جیسے میں اس کو جس طرح کا جانتا ہوں، اس طرح کی لیگل نوٹس سے نہ اس پہ پریشر پڑنا ہے نہ کچھ، لیکن اچھی بات یہ کہ اس نے ایک روٹ لیا، اس نے اس کو سمجھا کہ اب میں کورٹ آف لاء میں بھی مقابلہ کروں گا، تو یہ اچھی بات ہے۔ وہاں کورٹ آف لاء میں بھی اس کو ہم انشاءاللہ رپلائی جمع کرائیں گے، ہم انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اپنا رپلائی جمع کرائیں گے، اس کو جو لیگل نوٹس بھیجا اس میں ہم وہ انکشاف اور وہ باتیں بھی کریں گے جو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی جب کوئی خبر کرے، کسی سے سوال پوچھے، تو اور اس کے جواب میں اگر کوئی کچھ کہہ دے، تو آپ جس نے جواب دیا اس کے خلاف لیگل نوٹس بھیجیں یا جو بھی ہرجانہ کرنا ہے کریں۔
آپ ایک صحافی کو اس طرح کئی، یہ تو انس تکڑے دل کا آدمی جو کمزور دل کا ہوگا وہ کہے گا پھر چھوڑو صحافت، میں کیوں اس کام میں پڑ گیا ہوں اگر مجھے کورٹ کچہری جانا پڑے گا ہر خبر کے بعد. آئی تھنک یہ ایک غلط روایت سیٹ ہو رہی ہے. اور میں جس طرح کا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو عقل مندی سے ریزالو کرایا جائے گا، بجائے کورٹ میں پش کر کے اس طرح ان چیزوں کو، ایسے نوٹسز کو واپس لے لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اس میں اس وہ کہہ لیں ایک صحافی برادری کی بہتری ہے. بڑا افسوس ہوا کہ اس پوائنٹ پہ چیزیں آ گئیں، لیکن انشاءاللہ انس کو ریپرزینٹ کریں گے کورٹ کے اندر بھی. اور اس کی ویسے بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ بندہ دلیر ہے اور حق پہ ہمیشہ لڑتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے، چاہے وہ میرے بھی کیوں خلاف ہو. تو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کا آدمی، اور ایسے لوگوں کو ہمیں ہمیشہ بیک کرنا